ایک یہ ہے کہ شفاعت کوئی نہیں کر سکے گا، یہ مسئلہ بھی ہے، اور ایک یہ ہے، یہ آیت الکرسی میں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، فرمایا کوئی شفاعت نہیں کرے گا ہاں جس کو اللہ اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ شفاعت کوئی نہیں کرے گا؟ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، سورہ مدثر میں ہے، فرمایا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اس میں آگے پیچھے بالکل ذکر نہیں کہ اللہ اجازت دے گا یا نہیں دے گا، آیت الکرسی میں ذکر ہے۔ تو اب ہم مسئلہ کیسے سمجھیں؟ ادھر دیکھیں، یہ جن کو شوق چڑھ جاتا ہے نا، نئے نئے مایوس مفکر مبلغ بنتے ہیں سوشل میڈیا والے، وہ جنہ کو پڑھے ہے نا انہوں نے ہوتا بھی میں کلپ بنا لواں، جبکہ قرآن اور حدیث کے لیے میں آپ کو ایک فن کی بات بتا دیتا ہوں۔ آپ نے اگر نماز پر گفتگو کرنی ہے نا تو پورے قرآن میں جتنی نماز کی آیتیں ہیں سب کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے نماز کے بارے میں کیا کہا، کب کہا، کیوں کہا۔ اسی طرح آپ نے روزے پر بات کرنی ہے تو روزے کے بارے میں قرآن میں 6 جگہ ہے، 6 کی 6 جگہ پڑھو تاکہ پتہ چلے روزے کیوں آئے، کیسے آئے، کب آئے، کہاں رکھنے کہاں نہیں رکھنے، تاکہ آپ اچھے طریقے سے قوم کو بریف کر سکیں۔ شفاعت کے بارے میں قرآن مجید میں جہاں جہاں آ گیا وہاں سے سارا پڑھو، شفاعت کیا ہے، کس کی ہونی، کس کی نہیں ہونی، کون کرے گا، کون نہیں کرے گا۔ یہ اصل مسئلہ تب خراب ہوتا ہے، ایک آیت پڑھی، کیمرہ سامنے رکھا، قرآن میں ہے سورہ مدثر میں کوئی شفاعت نہیں کرے گا، ایسے ہی کہتے ہیں شفاعت ہوگی لہذا شفاعت نہیں، قرآن میں ہے، یہ عالم تو تمہیں بتاتے نہیں، مجھے علم آ گیا ہے، میں وقت ارطغرل غازی بن کے بیٹھا ہوں۔ حالانکہ وہ جاہل ہے، اس نے مکمل سٹیٹمنٹ قرآن کی پڑھی نہیں ہے کہ شفاعت کا کہاں کہاں ذکر ہے، کیسے ذکر ہے۔ آپ ادھر آئیے، اب اس مسئلے کو میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ شفاعت کے بارے میں سورہ مدثر میں ہے کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ اب پچھلی آیت پڑھو تو اگلی پڑھو مسئلہ کھل جاتا ہے، بات ہو رہی ہے کافروں کی، کافروں کی شفاعت کوئی نہیں کرے گا۔ اس نے اب پچھلی اگلی آیت پڑھی کوئی نہیں، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، یہ آیت اس نے پڑھی کوئی نہیں۔ یعنی بات ہو رہی ہے کہ کافر کی شفاعت کوئی نہیں کرے گا، انہیں آپ لوگ کے بیٹھتا دن کسی بھی کوئی نہیں ہو۔ انہوں نے کہا واہ اے کافران آج بڑے آکھ ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہی اللہ کے بندے سارا پڑھ تو صحیح نا، جب آگے پیچھے پڑھے نہیں تو تجھے کیسے پتا چلے گا؟ اور یہ ایک عالم بتا سکتا ہے، 9 سال اسی پڑھے ہیں، یہ 9 منٹ کے کلپ نہ نہیں، یہ استاد نے ڈانگا کھا دیا نے، پھر پتا چلتا ہے کہ قرآن میں سارا کچھ کیا ہے۔ پوری آیات کو یہ بات ایک جگہ لکھتے ہیں، پھر اس کو ہم سمجھتے ہیں، اس کے بعد ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے۔ اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ اچھا اگر یہ شفاعت کوئی چیز بھی نہیں ہے تو میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بات، اور یہ حدیث میں حدیث صحیح مزید مدار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا حافظ اپنی قوم میں سے 10 بندوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائے گا۔ جدو نبی شفاعت نہیں کر سکتے تھے حافظ ہی کی میں کریں گے، بات سمجھ آئی؟ دوسری حدیث نبی پاک نے فرمایا جو بندہ حج کر لے 400 بندوں کی شفاعت کر کے اپنی قوم میں سے قیامت والے دن جنت میں لے کے جائے گا۔ تو شفاعت تو کرے گے کوئی طے کی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جس عورت کا بچہ حمل پورا ہونے سے پہلے فوت ہو جائے، کچا بچہ، بعضوں نے نابالغ بچے کے بارے میں بھی یہی کہا، قیامت والے دن وہ آئے گا، اللہ فرمائے گا جنت میں گھل لو، وہ کہے گا میں کو نہیں جانا۔ یہ بخاری میں پوری طرح جیسے قرض لینے والے سے بندہ جھگڑتا ہے ایسے جھگڑے گا۔ اللہ فرمائے گا بچے تجھے کیا ہے؟ تو وہ کہے گا میں تو اس عمر میں آ گیا، نہ ابا کی شفقت ملی نہ اماں کا پیار ملا، میں کل یہاں کو نہیں جانا۔ ایک ہاتھ میں چونگلی ابے دی پھڑنی ہے، دوسرے ہاتھ میں چونگلی میں امی دی پھڑی، میں کہاں جانا، میں کو نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شیان شان مسکرائے گا اور فرمائے گا وہ دی مان لو۔ تو جہاں اتنے چھوٹے بچے کا یہ مقام ہے تو وہاں محمد مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ بھائی اگر یہ شفاعت کوئی چیز نہیں، نبی پاک نے فرمایا جب کوئی اذان کہے اور یہ دعا پڑھ لے یا سنے جواب دے اور یہ دعا اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ یہ دعا پڑھ لے، فرمایا میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ وہ جب کرنی نہیں تو واجب کڑی غلطی ہو گئی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نبی پاک نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روزے کو دیکھا میری شفاعت واجب ہوگی۔ اور جب وہ شفاعت ہے ہی نہیں تو پھر یہ واجب کیسے ہو رہی ہے؟ دوستان گرامی لوگوں کو ٹھوکر لگی ہے، گال کافران لیے نہیں کافران نے ٹولے چراؤ دے کر دو، ہم مسلمان ہیں۔ نبی پاک نے یہاں تک صحیح بخاری میں ہے علماء کو جنت کے دروازے پر روکا جائے گا، کہا جائے گا ابھی تم جنت میں نہیں جا سکتے، کیوں؟ فرمایا جائے گا میدان معاشر میں نکلو، بندہ تلاش کرو جس نے تم سے سلام لیا، پانی پلایا، وضو کروایا، محبت کی، کوئی خدمت کی، تینوں ماڑا موٹا بھی تعلق ہے، آج شفاعت کرتے جنت میں لے کے جاؤ۔ یہ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں بھائی جان، اگر ہے ہی کوئی نہیں تو آ کیا
सोचना चाहिए ऐसे लोगों को। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? आप फरमाते इन्नी अशफाउ यौमल क़ियामत li उम्मती li अक्सर मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मदर। फरमाया लोगों क़यामत वाले दिन मैं इतने लोगों की शफाअत करूंगा, इतने तुम्हारी दुनिया पर दरख्त नहीं, इतने दरख्तों के पत्ते नहीं, इतने कंकर नहीं, जितनों की शफाअत करके मैं जन्नत पहुंचूंगा। अल्लाह ताला हमें हुजूर की शफाअत का हिस्सा नसीब फरमाए। तो फितनों से बच जाइए, हुजूर की जात पे दरूद पढ़ा करें, नमाज पढ़ा करें, तिलावत किया करें, अपने वालिदैन की खिदमत किया करें, हलाल कमाया खाया करें, सच बोला करें, खैर ही खैर हो जाए। अल्लाह करीम हमारे भाईजान और इनके जुमला बरादरान और इनके घर वाले बच्चे सबको खैर व बरकत अता फरमाए। इनके वालिद बुजुर्गवार हाजी नज़ीर साहब और अहलिया मोहतरमा यानी इनकी वालदा, अल्लाह